اللہ صلی اللہ صلی علی محمد صلی اللہ صلی۔ کیا ضرورت ہے؟ آج ہی مجھے ایک دوست نے کہا کہ جی آپ کی جماعت کے ایک بڑے عالم، میں خیر نام نہیں لیتا ان کا، انہوں نے ایک بات فرمائی ہے کہ ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا اور حضور کے کام بھی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے خطیب ہیں، ان کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتا، لیکن میرا عقل یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے کہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک گدھا حاضر ہو گیا، اور انہوں نے کہا حضور میں بڑا نسلی گدھا ہوں، تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں مجھ پہ سواری کی ہے، اب آپ آخری نبی ہیں اور میں بھی اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور میرا نام یافور ہے، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ تو حضور پاک نے اس کو رکھ لیا۔ جب آپ کا کوئی خادم قریب نہ ہوتا اور آپ نے کسی کو بلانا ہوتا، مثلا سیدنا ابو بکر کو بلانا، یافور کو کہہ دے یافور جاؤ ابو بکر کو بلا کے لے آؤ، وہ دوڑتا اور جا کے ابو بکر کے دروازے پہ ٹکریں مارنی شروع کر دیتا۔ جب وہ اندر سے آواز سنتے کہ کون ہے تھی بے وقوفی بیٹھے، تو دروازہ کھولتے تھے، یافور کھڑے، وہ سمجھ جاتی کہ ہاں حضور نے بلایا۔ اب کیا کہے آدمی؟ اصل میں مولوی صاحب کو غلطی لگی ہے، انسان ہے نا، کچھ مولویوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں نئی بات کہوں، لوگ سمجھے کہ یار یہ بڑا عالم ہے، یہ بات آج تک کسی نے نہیں کہی، یہ نہیں سوچتے کہ جھوٹ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ وقتی طور پر تو لوگ واہ واہ کر دیں گے، لیکن جب لوگوں کو پتہ لگے تو یہ جھوٹی بات ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ کے بارے میں۔ ان کو دکھ لگا ہے، کتاب ہے ایک الخصائص علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، علامہ جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، جن کی کتاب ہے جلالین جو ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ساتھ صوفی بھی بڑے تھے۔ جب بندہ صوفی بن جائے نا پھر کام کچھ بگڑ جاتا ہے، اس لیے جب مولوی پیر بن جائے نا سمجھو گیا بس، وہ بھی پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے کام میں۔ انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب الخصائص میں لکھا ہے، لیکن ابن جوزی، ابن قیم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ابن حبان، یحییٰ بن سعید، سب نے کہا ہے کہ موضوع لا اصل لہ، جھوٹی روایت ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، سب نے اس کی تردید کی ہے۔ اچھا ایک کتاب میں آگے سیوطی صاحب کو بھی تسلی ہوئی تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ جھوٹی روایت ہے۔ بھئی اللہ کے بندے پر تم نے لکھی کیوں؟ تو ایک جھوٹی روایت کا حوالہ دینا صرف بات کو رنگ دینے کے لیے، بھائی اللہ کے بندے، جانوروں نے حضور سے بات کی ہے، صحیح حدیث میں ہے، حضور پاک ایک باغ سے گزر رہے تھے کہ ایک اونٹ آ کے حضور کے پاؤں پہ اس نے سر رکھا اور رونے لگ گیا، گڑ گڑایا۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانے کو نہیں دیتا۔ تو اس نے بات کی، حضور نے مالک کو بلایا، تنبیہ کی، اس نے کہا جی آئندہ میں کبھی غلطی نہیں کروں گا۔ تو جانور بات کرتے تھے حضور سے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بات کی، ہدہد نے بات کی، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم مانتے ہیں۔ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو اس وقت 100 اونٹ حضور نے ذبح کرنا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر اونٹ اپنی گردن آگے کرتا تھا کہ میں حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں۔
یہ حقائق ہیں، اس کا کوئی، لیکن جو واقعہ جھوٹ ہو اس کو نبی کی طرح منسوب کرنا یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یافور والا، یہ 100% جھوٹ۔ اب دیکھیں نا جی کہ حضرت یونس نے پاؤں لمبے کیے کہ پتہ نہیں میں مر گیا ہوں، پھر کہا کہ اچھا میں زندہ ہوں، پھر کہا اللہ میاں میں ایسی مسجد، تو اللہ نے تمہیں مچھلی کے پیٹ بھیجے کہ تم نے مسجد بنائی ہے۔ بھائی اللہ نے تمہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کیا ہے نا، نہ اللہ تمہیں وہاں بھیجتے اور نہ تم وہاں سجدے کرتے اور نہ تمہیں وہاں تسبیحات کہتے۔ تو بعض روایات ایسی آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی لیے ہمارے علماء کا، محققین کا فیصلہ ہے، یاد رکھو کہ اگر قرآن و حدیث کی بات ہے تو آمنا و صدقنا، اگر کتب متقدمہ کی بات ہے، سابقہ کتابوں کی، اب جیسے دیکھیں نا انجیل، 4 انجیل ہو گئے، پتہ نہیں کس انجیل کی بات مانیں گے، اور چاروں انجیل اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، ان کے شاگردوں نے لکھے ہیں، ان میں ایک بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، شاگردوں نے لکھا ہے، اس میں واہی تباہی بھی سب لکھ دیے۔ تو اس میں علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کتب متقدمہ کی روایت قرآن و حدیث کے مطابق ہو لے لیں گے، قرآن و حدیث کے مخالف ہو چھوڑ دیں گے، اگر نہ مخالف ہے نہ موافق ہے تو ہم نقل کر دیں گے، لیکن لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ کہیں گے سچی ہے نہ کہیں گے جھوٹی ہے، صرف نقل کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط رکھا کریں۔ بہرحال وہ بزرگ چونکہ زندہ ہے، اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کو توفیق دے کہ کچھ باتیں جو انہوں نے ایسی فرمائی ہیں اس کی اصلاح کر۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتي